پارہ نمبر 16 سورہ الکہف، رکوع نمبر 12۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افحسب الذین کفروا ان يتخذوا عبادی من دونی اولیاء انا اعتدنا جہنم للکافرین نزلا۔ قل هل ننبئكم بالاخسرین اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا۔ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا۔ قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ تلاوت کردہ آیات مقدسہ کا بامحاورہ اور سلیس اور آسان زبان میں ترجمہ کچھ یوں ہے: کیا کافر یہ خیال کرتے ہیں کہ وہ ہمارے بندوں کو ہمارے سوا اپنا کارساز بنائیں گے تو ہم خفا نہیں ہوں گے؟ ہم نے ایسے کافروں کے لیے جہنم کی مہمانی تیار کر رکھی ہے۔ کہہ دو کہ ہم تمہیں بتائیں جو عملوں کے لحاظ سے بڑے نقصان میں ہیں، وہ لوگ جن کی سعی دنیا کی زندگی میں برباد ہو گئی اور وہ یہ سمجھے ہوئے ہیں کہ اچھے کام کر رہے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں
جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کے سامنے جانے سے انکار کیا تو ان کے اعمال ضائع ہو گئے، اور ہم قیامت کے دن ان کے لیے کچھ بھی وزن قائم نہیں کریں گے۔ یہ ان کی سزا ہے، یعنی جہنم، اس لیے کہ انہوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور ہمارے پیغمبروں کی ہنسی اڑائی۔ جو لوگ ایمان لائے اور عمل نیک کیے ان کے لیے بہشت کے باغ میں مہمانی ہوگی، ہمیشہ ان میں رہیں گے اور وہاں سے مکان بدلنا نہ چاہیں گے۔ کہہ دو کہ اگر سمندر میرے پروردگار کے باتوں کے لکھنے کے لیے سیاہی ہو تو قبل اس کے میرے پروردگار کی باتیں تمام ہوں، سمندر ختم ہو جائے، اگرچہ ہم ویسا ہی اور اس کی مدد کو لائیں۔ کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود وہی ایک معبود ہے۔ تو جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھے چاہیے کہ عمل نیک کرے اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے۔ آج ہم بفضلہ تعالی سورہ الکہف کے آخری رکوع اور اس مضمون سے متعلق رکوع نمبر 11 یعنی سورہ الکہف کے رکوع نمبر 11 اور 12 ان دونوں کے مطالعہ کرنے کا اعزاز اور شرف حاصل کر رہے ہیں۔ جو رکوع نمبر 11 شروع ہو رہا ہے اس کی آیہ مبارکہ آپ کے سامنے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حضرت ذوالقرنین یہ وہ ہیں جن کے بارے میں آپ نے شروع میں سماعت کیا کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے مشورے سے رسالت پناہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوال کیے۔ ایک سوال کہ آپ بتائیے یہ روح کیا چیز ہے، یہ ہوتی ہے تو انسان ہو یا کوئی اور چیز، ان میں زندگی ہوتی ہے، اور جب یہ روح نکل جائے تو موت واقع ہو جاتی ہے، یہ روح کیا ہے؟ اس کا جواب گزشتہ آیات میں دیا جا چکا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے۔ اور دوسرا سوال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کیا گیا کہ آپ یہ بتائیے اصحاب کہف کیا تھے، یعنی کہف والوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے ایک بادشاہ وقت سے ناراضگی مول لے کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے غار میں چلے۔ اس کی تفصیل بھی عرض کی جا چکی ہے۔ اور تیسرا سوال تھا ذوالقرنین کے بارے میں۔ ذوالقرنین قرن سے ہے، اس کا معنی ہے ایک تو لکھا ہے کنارہ، کیونکہ وہ دونوں کناروں پر گئے تھے، یعنی جو مغرب کی طرف کنارہ ہے آخر تک وہاں بھی گئے، اور جو مشرق کی طرف کنارہ ہے وہاں بھی گئے، اس لیے ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ اور بعض نے اس کا ترجمہ لکھا ہے
کہ قرن ایک صدی پر محیط ہوتی ہے، تو یہ صدیوں کا سفر گویا انہوں نے۔ مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب نے لکھا ہے کہ یہ ان کے 2 سینگ تھے اور ان سینگوں پر انہوں نے پگڑی باندھی ہوئی تھی، اور صحیح جو علماء کرام کی تحقیق ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت جو بادشاہ ہوتا تھا، اس بادشاہ کے سر پر جو تاج سجایا جاتا تھا، اس تاج کے 2 سینگ ہوتے تھے، اور ان سینگوں کو چھپانے کے لیے حضرت ذوالقرنین نے پگڑی باندھی تھی، اس لیے بھی ان کو ذوالقرنین کہتے ہیں۔ یہ اکثر محققین کے نزدیک یہ نبی نہیں تھے، یہ بادشاہ تھے، اللہ کے ولی تھے، نیک آدمی تھے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھے۔ اور اکثر نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایران جو ہے اس کا ایک شہر ہے سائبان، بعد نے لکھا ہے جی سائرس، سین الف سا حمزہ رے سی، اس کا نام جو ہے وہ ذوالقرنین تھا۔ وہاں کے لوگ جو قیدی ہو گئے تھے بنی اسرائیل، ان بنی اسرائیل کو نجات دلا کر دوبارہ فلسطین میں آباد کرانے والے یہ تھے۔ بہرحال یہ مختلف روایات ہیں جو محققین نے، مورخین نے اور مفسرین نے جمع کی۔ یہ حضرت ذوالقرنین کے پاس اللہ تعالی کی طرف سے ظاہری اسباب بہت تھے، اللہ سے انہوں نے دعا کی اور ظاہری اسباب اللہ تعالی نے ان کو بے انتہا عطا فرمائے۔ چونکہ یہ بادشاہ تھے اور یہ اللہ کے دین کی طرف دعوت دیتے تھے، اور یہ ظالم، جابر، قاہر قسم کے بادشاہ نہیں تھے، خدا ترس، رحم دل آدمی تھے، اور اللہ کے قوانین کی پابندی کرتے تھے، یعنی اللہ کے حکم کو پہنچاتے، جو مانتے بہت اچھی بات، جو نہ مانتے ان کو دوبارہ تلقین کرتے، پھر بھی نہ مانتے یعنی شرک کرتے تو ان سے پھر باقاعدہ جہاد کیا جاتا ہے۔ حضرت ذوالقرنین نے پہلا سفر جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے سوال کیا تو انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، تو یہ وہی تفصیل ہے۔ پہلا سفر مغرب کی طرف کیا، سامان زیز یا ظاہری سامان بہت، اور میں نے عرض کیا ہے کہ یہ ظاہری سامان جو ہے اس کی اسلام میں اجازت موجود ہے، مادی اشیاء کی اجازت موجود ہے۔ جو لوگ صرف آخرت کی بات کرتے رہتے ہیں وہ عقل سے فارغ ہیں۔ قرآن نے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار کہا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جماعت تیار کی ہے وہ لوگ جو کافر اور مشرک تھے، جنہوں نے ظاہری اسباب پر قبضہ کیا ہوا تھا، ان سے حق لینے کے لیے بھی آپ نے باقاعدہ جدوجہد کی ہے۔ صرف جو شرائط ہے وہ جائز طریقے سے کمانا اور جائز طریقے سے خرچ کرنا، اس کی پابندی ہے، باقی کوئی شریعت میں پابندی نہیں ہے۔ ہر آپ رزق حلال کے متلاشی رہ سکتے ہیں، کمانے کا حکم ہے، روزی کمانے کا۔ یہ تصورات غیر اسلامی ہیں کہ ہر چیز چھوڑ دی جائے، بچوں کو چھوڑ دو، اپنے آپ کو چھوڑ دو، جنگلوں میں نکل جاؤ،
دریاؤں میں نکل جاؤ، یہ عیسائیوں والا جو طریقہ کار ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے گھر میں ہی رہو، اپنے خیش اقارب بچے سارے معاملات جو اسلام کے ہیں وہ پورے کرو۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صدیوں پہلے یہ گزرے ہیں، یہ مغرب کی طرف گئے جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ آپ کو تو شاید بحری سفر کرنے کا موقع ملا ہو، ہمیں کچھ ملا تھا۔ جب یہ سورج غروب ہوتا ہے تو یوں محسوس ہوتا ہے جیسے سمندر میں اتر رہا ہے۔ تو قرآن نے بھی وہ نشاندہی کی ہے کہ حضرت ذوالقرنین نے کہا کہ مجھے یوں محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ایک کیچڑ نما جگہ ہے، اس میں یہ اتر رہا ہے، یعنی وہ سمندر نما جگہ ہوگی، اس سے آگے آبادی نہیں تھی۔ تو حضرت ذوالقرنین نے فرمایا مجھے یوں محسوس ہوا جیسے یہ اتر رہا ہے۔ وہاں تک انہوں نے اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی۔ پھر انہوں نے مشرق کا سفر کیا، جدھر سے سورج طلوع ہوتا ہے۔ وہ وہاں تک پہنچے جہاں سے طلوع ہو رہا تھا، اور براہ راست کرنیں سورج کی انسانوں پر پڑ رہی تھی۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے یہ جنگل میں رہنے والے لوگ ہیں، ان کا باقاعدہ گھر چھت نہیں ہوتی تھی، نہ کوئی خیمے وغیرہ تھے۔ بارش وغیرہ آتی تو یہ پہاڑوں کی سوراخوں میں غاروں میں گھس جاتے تھے، اور یہ لباس سے بھی بے نیاز تھے۔ اسلام کے جہاں اور اعزازات ہیں، ان میں سے ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ اسلام نے انسانوں کو، خصوصاً مسلمانوں کو بالباس کیا ہے۔ اس سے پہلے لوگ جب طواف کرتے تھے تو وہ کہتے تھے اپنے مخصوص علاقوں کا یا مخصوص درباروں کا، کہتے تھے جی کپڑے پہن کر انہی سے ہم نے گناہ کیا ہے، انہی کو پہن کر پھر طواف کریں، لہذا وہ کپڑے اتار کے طواف کرتے، گھیرے لگاتے۔ پارہ نمبر 10 کے آخر میں ما کان صلاتهم عند البیت الا مکاء وتصدیہ فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون۔ سیٹیاں بھی بجاتے تھے۔ اسلام نے مسلمانوں کو کہا ہے کہ آپ لباس پہنیں، اور لباس انسان کی زینت ہے۔ تیسرا سفر جو انہوں نے کیا حضرت ذوالقرنین نے، اور وہ سفر کرتے کرتے روس کے علاقے میں آئے۔ روس کا ایک علاقہ ہے، اس کی جگہ کا نام ہے داغستان۔ داغستان کے ساتھ در بدر کا لفظ لکھا ہے کہ وہاں وہ آئے، در بند بھی بعض نے لکھا ہے۔ وہاں جب وہ تشریف لائے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، تو وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ کوئی بادشاہ آیا ہے، اس کے پاس ظاہری اسباب یا سامان سب کچھ ہے۔ وہ وہاں کی زبان نہیں سمجھتے تھے، نہ وہ ان کی زبان سمجھتے تھے۔ ترجمان کے ذریعے رابطہ ہوا تو انہوں نے عرض کیا کہ بادشاہ وقت، آپ بڑے اچھے انسان ہیں، یہاں یاجوج ماجوج رہتے ہیں، انہوں نے ہمیں بڑا تنگ کر۔ یہ لفظ ہمارے ہاں اب بھی استعمال ہوتا ہے۔ یاجوج ماجوج ایک وحشی قبیلے، دو قبیلے تھے، یاجوج اور ماجوج، قرب قیامت بھی آئے گے۔ یہ بظاہر انسانوں کی شکل میں ہیں، لیکن ان کے جو کام ہے وہ جنات والے، مضبوط ہے، شرارتی۔ حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ قوم یوں سمجھ لو جیسے انسان اور جنوں کے درمیان برزخی قوم ہے۔ ان کا کام یہ تھا کہ دو پہاڑ تھے، پہاڑوں کے درمیان میں ایک درہ تھا،
راستہ تھا یہ وہیں سے آتے دوسری قوم والوں کو لوٹ لے جاتے، ان کی عورتوں کو اٹھا کر لے جاتے، ظلم و ستم کرتے اور پھر بھاگ جاتے۔ یہ لوگ یاجوج ماجوج لڑاکے بھی تھے، تیز بھی تھے، شرارتی بھی تھے، زیادہ بھی تھے، اور جن لوگوں پر یہ حملہ کرتے تھے وہ ذرا کمزور بھی تھے اور تعداد میں بھی کم تھے۔ انہوں نے حضرت ذوالقرنین سے درخواست کی۔ حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ آپ میرے لیے، انہوں نے جب یہ کہا کہ آپ ہم سے پیسے ویسے بھی لے لیں اور یہ کام کر دیں ہمارا، انہوں نے کہا ہمیں پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہم سے تعاون کریں، اللہ نے مجھے بہت دیا ہوا ہے۔ تو اس وقت بھی سونے ہیرے جواہرات وغیرہ کے وہ مالک تھے۔ تو حضرت ذوالقرنین نے ان سے کہا کہ آپ دست و بازو کے ساتھ میری مدد کریں، یعنی مزدوری وغیرہ، افرادی قوت جو ہے وہ آپ مجھے مہیا کریں۔ مشورے سے یہ 110 میل لمبی دیوار ہے جس کو سد سکندری کہتے ہیں۔ اسی طرح دیوار چین بھی ہے، یہ بھی بڑی مشہور ہے۔ اب ان چیزوں کو دیکھنے سے قصر احرام یا احرام مصر جسے ہم کہتے ہیں وہ بھی دیواریں ہیں۔ محسوس یہ ہوتا ہے کہ اس وقت کے لوگ ہمارے آج کے لوگوں سے زیادہ سائنسدان تھے، سائنٹیفک قسم کی انہوں نے چیزیں بنائی۔ اور آپ دیکھیں کہ یہ ضروریات جو آج یا مشینری ہمیں مہیا ہے یہ اس وقت تو تھی ہی نہیں، اور اس وقت صدیوں پرانی دیواریں اب تک موجود ہیں۔ بہرحال حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ آپ ایسا کریں گے، لکڑیاں لے آئیں، کوئلہ لے آئیں اور لوہے کی چادریں لے آئیں۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ 2 پہاڑوں کے درمیان میں تھی اور اس کی جو چوڑائی ہے وہ 150 ہاتھ تھی، لمبائی تو میں نے عرض کیا 110 میل، چوڑائی تھی 150 ہاتھ۔ اب جناب پہلے انہوں نے لکڑیاں رکھی، اس کے اوپر کوئلہ رکھا، اس کے اوپر پھر لوہے کی چادریں رکھی۔ اس ترتیب سے انہوں نے بڑھایا، پھر دوبارہ جب پھر لکڑی، پھر کوئلہ، پھر لوہے کی چادر، اس طریقے سے انہوں نے وہ سارے کا سارا سلسلہ پورا کیا۔ جب اچھی طرح مکمل ہو گیا تو پھر حضرت ذوالقرنین نے فرمایا اب اس کو آگ لگا دو۔ اب یہ اونچائی میں پہاڑوں کے برابر ہو گئے تھے، اتنی اونچائی ہو گئی، اور بڑے اونچے اونچے پہاڑ تھے۔ مختلف روایات ہیں، کوئی کہہ رہا ہے کہ 150، کوئی اس سے بھی زیادہ، کوئی اس سے بھی کم گز یہ اونچائی تھی۔ بہرحال جتنی بھی اونچائی تھی یہ برابر کر کے حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ اب اس کو آگ لگا دو۔ اب اس میں لکڑیاں تھی وہ بھی جلی، کوئلہ تھا وہ بھی جلا۔ جب جلا تو لوہے کی جو پلیٹیں تھی وہ گرم ہو گئی۔ جب اچھی طرح وہ سرخ ہو گئی تو اب حضرت ذوالقرنین نے فرمایا کہ پگھلا ہوا تانبا اس کے اوپر گرا۔ دیکھو جی اس وقت کیا ٹیکنالوجی ہوگی، اس تانبے کو گرم کیا، یا اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تو تھے ہی وہ، تو کرامت بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال وہ جو گرم کیا ہوا تانبا ان کے اوپر گرا دیا گیا، تو پھر جو کچھ سوراخ بچے تھے یا دراڑیں بچی تھی وہ بھی فل ہو گئی، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ دیوار مضبوط ہو گئی۔
اب یہ یاجوج ماجوج جو قوم تھی یہ پہاڑوں پر، وہ چونکہ پہاڑ بہت اونچے تھے اور یہ پہاڑ بھی برفانی تھے. علاقہ میں نے بتایا روس کا داغستان. اب جناب یہ پہاڑوں پر نہیں چڑھ سکتے تھے اور وہ پہاڑوں کے برابر ہو گئی دیوار بھی، اور اس پر بھی برف پڑتی تھی. پھر ظاہر بات ہے برف باری جو ہوتی تھی. پھر یہ رک گئے. پھر یہ دوسری طرف جا کر یہ شرارتیں، یہ قتل و غارت یا لوٹ کھسوٹ یہ نہیں کرتے تھے. حضرت ذوالقرنین نے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا اور کہا یہ اللہ کے فضل و کرم سے. یہاں یہ بتایا کہ اتنے اسباب کے باوجود جو چھوٹے سے بادشاہ اور پھولے نے سماتے اور وہ غیر اللہ کی طرف ترغیب دیتے ہیں، اس بادشاہ کو دیکھو جو مشرق سے مغرب تک گیا، جس نے اتنا بڑا اس دور میں کام کیا لیکن اللہ کا شکر ادا کیا. قرب قیامت یہ دیوار، اس کو سد سکندری بھی کہتے ہیں، یہ دیوار جو ہے یہ ٹوٹ جائے گی. یاجوج ماجوج کی قوم آئے گی. پہلے حضرت مہدی تشریف لائیں گے. اس پر پھر میں کبھی پوری تفصیل عرض کروں گا. یہ جو رافضیوں کے نزدیک مہدی کا تصور ہے وہ غلط ہے، اور انہوں نے باقاعدہ ایک امام بھی بنا لیا ہے. بہرحال اس پر جرا اور قدع کسی وقت سے. یہ جو لکھا ہے امام مہدی، ان کا نام لکھا ہے جی محمد، والد کا نام لکھا ہے عبداللہ، والدہ کا نام لکھا ہے آمنہ، اور یہ حضرت حسین کی اولاد میں سے ہوں گی. اللہ کے دین کی یہ تبلیغ کرے، ہر طرف اچھائی ہو. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تشریف لے آئیں گے، بحیثیت نبی کے نہیں، بحیثیت امت محمدیہ کے. عصر کے قریب تشریف لائیں گے دمشق کی جامع مسجد. وہاں عصر کے قریب جب یہ تشریف لائیں گے تو یوں محسوس ہوگا جیسے ابھی غسل فرما کے آئے. نماز جو امام پڑھا رہے ہوں گے ان کے پیچھے پڑھیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی تائید کریں گے. 45 سال زندہ رہیں گے، شادی کریں گے، اولاد ہوگی. پھر آخر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں ایک جگہ آج بھی باقی ہے، وہاں ان کی تدفین ہوگی. یہ حضرت مہدی کا جنازہ پڑھیں گے حضرت عیسیٰ علیہ السلام. پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آئے گا کہ آپ اپنے مخلصین کو ساتھ لے کر کوہ طور پر چلے جائیں. کوہ طور پر چلے جائیں گے، وہاں یہ قلعے میں بند ہو جائیں گے. پھر ادھر سے یاجوج ماجوج جو ہے اللہ تعالیٰ ان کو یعنی چھوڑ دیں گے، موقع دیں گے. یہ جناب والا پوری دنیا میں پھیل گئے اور یہ شرارتی ہوں گے. ان میں طاقت زیادہ ہے انسانوں کی بنسبت جیسے جنات میں ہوگی، تو ہر طرف یہ نقصان کریں گے. پھر آخر میں یہ کہیں گے کہ اب چلو جی آسمان پر چلتے ہیں، یا آسمان کی طرف تیر ماریں گے. تو تیر خون آلود ہوگا اور وہ کہے گا کہ ہمارے تیر وہاں بھی پہنچے. اور یہ بڑی ہی شرارتیں کریں گے. یہ دجال بھی اسی دور میں آئے گا. یہ سارے مضامین تفصیل طلب ہے اور خاص علمی اور تحقیقی ٹاپک ہیں، عام حضرات کو ان چیزوں کا پتہ بھی نہیں ہے. وہ جو دجال ٹائپ لوگ آئیں گے وہ اس قدر ظاہری اعتبار سے مسمرزم اس پر وہ عبور رکھتے ہیں، جادوگر قسم کے. مسمرزم ایک علم ہے
جس سے بہت سارے آج کل 2 نمبر پیر فائدہ اٹھا رہے ہیں. یہ پیری فقیری والے جو اکثر لوگ ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور لوگ سمجھتے ہیں یہ پہنچی ہوئی سرکار ہے. یہ پہنچی ہوئی نہیں ہے. ان سے زیادہ ہندو جو ہیں وہ تو ہوا میں بھی اڑ جاتے ہیں. پھر آپ ان کو بھی اپنا پتہ نہیں پیر فقیر بنا لو. پیری فقیری یہ نہیں ہے. وہ تو اللہ کی طرف راغب کرنے کا ایک اچھا نام ہے. لیکن ہمارے وہ لوگ تو آہستہ آہستہ دنیا سے جا رہے ہیں اور وہ قرآنی خواص جو خصوصیات آیات کی تھی یا احادیث مبارکات کی تھی، اب یہ مسمرزم جو علم ہے اس پر توجہ دے رہے ہیں. ان کا تعلق پریکٹس سے ہے. جیسے ایک پہلوان ہے اور وہ عام آدمی سے زیادہ طاقت رکھتا ہے کیونکہ اس نے پریکٹس کی ہے، اپنے جسم پر محنت کی ہے، اس میں طاقت زیادہ. یا کبھی آپ دیوار کے ساتھ سیاہی لگائیں اور پھر اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا شروع کر دیں، پریکٹس شروع کر دیں. ایک وقت آئے گا کہ آپ کی آنکھوں سے یوں محسوس ہوگا دیکھنے والوں کو جیسے خون آ رہا ہے. یہ سب ان چیزوں کا تعلق پریکٹس سے ہے. یہ جو زمینوں میں سے تعویذ نکالتے پھرتے ہیں، یہ بکسوں میں سے تعویذ نکالتے پھر آخری درجے کے فراڈی اور جھوٹ، ان کا شریعت سے حقیقت سے کوئی تعلق نہیں. یہ ڈرامے کرتے ہیں. آپ اپنی نگرانی میں ان کو چیک کر لیں تو ان کا جھوٹ ظاہر ہو جاتا ہے. حقائق جو ہے ان کا تو انکار نہیں ہو سکتا جو اللہ والے ہیں، لیکن جو 2 نمبر ہیں اللہ والوں کے روپ میں یہ غلط ہے. ان کا ہم اقرار نہیں کرتے. اور انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے لوگوں نے بھی پیسوں کی وجہ سے یہ دھندے شروع کر دیے اور یہ قبروں سے جو چیزیں نکالتے پھرتے ہیں، ہڈیاں نکالتے پھرتے ہیں، سب فراڈ. اس کا حقائق سے کوئی تعلق نہیں. نوری علم کی ہمارے بزرگوں نے اجازت دی ہے، صرف نوری علم جس سے فائدہ ہو، نقصان والا کوئی کام نہیں. غرض ہے کہ وہ جو دجال آئے گا اس وقت یہ ہوگا کہ وہ اشارہ کرے گا تو مسلمانوں کی ہر چیز اس کے پیچھے چل پڑے گی. مکان ہے، سامان ہے، یہ مسلمان بڑے پریشان ہوں گے. اس وقت ایمان بچانا بہت مشکل ہو جائے گا. کھانے کے تو دور کی بات ہے، پانی بھی بہت مشکل سے ملے گا. سب سے بڑا جمع مرد وہ ہوگا جو پانی لے آئے گا. یہ مٹی اور ریت مسلمان اور اس وقت کے لوگ کھائیں گے اور انہیں محسوس ہوگا جیسے ہم شکر کھا رہے ہیں مجبوری میں. جیسے آپ کو اگر یاد ہو تو اسلام آباد لال مسجد میں جب ایک وقت آیا تھا اور پانی بند کر دیا تھا اور بارش آئی تھی تو وہاں کے بچے کہتے تھے ہم پتے چباتے تھے، ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ پتوں پر شہد لگا ہوا ہے. یہ وقت بھی قریب قریب گزرا ہے، اس کو زیادہ دور کی بات نہیں. بہرحال یہ اللہ کا نظام ہے. وہ ظلم کریں گے، ستم کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کریں. اس وقت یاجوج اور ماجوج میں ایک بیماری آئی جو جانوروں میں آتی ہے، بھیڑ بکریوں کے ناک میں گردن میں پھوڑا نما، اس سے وہ آنن فانن ختم ہو جائے. اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ تشریف لائیں اور پھر انصاف کا بول بالا. جب یہ سارا ہو جائے گا اور یہ بات حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سنا دی، بتا دیا، وہ سوال جو انہوں نے کیا تھا ساری تفصیل بتا دی. مورخین نے لکھا ہے ذوالقرنین کا اصل نام جو تھا وہ سکندر تھا اور ان کے والد کا نام فیلفوس تھا. یہ یونان کے شہر مقدونیہ کے باشندے تھے.
یونان میں ایک شہر ہے مقدونیہ، وہاں یہ تھے۔ انہوں نے جب یہ بات کر دی تو اب وہ ایمان پھر بھی نہ لائے۔ اور جنہوں نے سوال کیا تھا مشرکین مکہ میں، سارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، مگر اس کے باوجود ایمان نہیں لائے۔ اب آخری رکوع میں پھر اللہ کی توحید کا ذکر ہے جو تلاوت کی گئی، اور آخرت کا ذکر ہے کہ تم ان ساری باتوں کو پوچھنے کے باوجود جو رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دے دیا، پھر بھی تم ایمان نہیں لائے، پھر بھی تم غیر اللہ کو پوچھتے ہو۔ تم کیسے عقل مند ہو کہ خالق کو چھوڑ کر مخلوق کی عبادت کرتے ہو؟ تم کیسے دانشور ہو کہ اس اللہ الغیوب کو چھوڑ کر، ستار العیوب غفار الذنوب کو چھوڑ کر ان کے، یعنی اللہ فرما رہے ہیں کہ تم میرے بندوں کو تو کارساز مانتے ہو، اور جس نے ان بندوں کو پیدا کیا ہے جن کو تم کارساز مانتے ہو، اس اللہ کو نہیں مانتے۔ یہ وحدانیت توحید کی دعوت ہے۔ پھر آخرت کا ذکر کیا، خیال رکھو اللہ کی توحید ہی سے تو آخرت بنتی ہے، سنورتی ہے۔ جو نیک لوگ ہوں گے وہ جنت میں جائیں گے، اور جو غلط کام کریں گے وہ جہنم میں جائیں گے۔ اور آخری آیت پھر قابل غور ہے، یعنی سورہ الکہف کی آخری آیت، قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَيَّ، کہہ دو کہ میں تمہاری طرح کا ایک بشر ہوں، البتہ میری طرف وحی آتی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بشریت نبوت و رسالت کے منصب کے خلاف نہیں ہے، یہ بھی ایک اعزاز ہے اللہ کی طرف سے۔ یہ لفظ جو قرآن نے استعمال کیا ہے، انا بشر مثلکم، اور آپ تو جانتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور اللہ کا سب سے اونچا کلام ہے۔ تورات، زبور، انجیل بے شک اپنی جگہ، لیکن یہ کلام اللہ قرآن مقدس ان سے بھی اونچا ہے۔ گویا عربی زبان میں جتنے الفاظ قابل استعمال تھے ان میں سے جو بہتر لفظ تھا قرآن نے وہ لفظ استعمال کیا۔ یہ لفظ قابل اعتراض نہیں ہے، البتہ قابل غور یہ بات ہے کہ کچھ نادانوں نے اپنے ہی طرح، ہم تو سراپا شر ہیں، وہ تو سر تا پا خیر ہی خیر تھے، اور لفظ قرآن نے بتا دیے یوحا الیہ۔ یہ امتیازی بات ہے کہ اللہ میری طرف وحی کرتا ہے، اور فرمایا کہ تمہارا معبود، پھر وہی دعوت، الہکم الہ واحد، کہ تمہارا الہ تو بس ایک ہی الہ ہے، تمہارا معبود تو بس ایک ہی معبود۔ تو آپ ان باتوں پر غور کریں گے، فکر کریں گے، تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم کو صراط مستقیم پر چلانا چاہتے ہیں، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ اسے وحدہ لا شریک لہ کی بات کریں اور ان کی عبادت کریں۔ یہاں تک تو آج درس تھا، اور کچھ ہم سے متعلق سوالات آتے رہتے ہیں فونوں پر، اور وہ بیچارے تقاضا کرتے ہیں کہ دوسروں کو بھی اس سے فائدہ ہو۔ ایک تو ابھی حال ہی میں یہ این جی او سے متعلق ایک خاتون آسما جہانگیر، وہ اس دنیا کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چھوڑ گئی ہیں، اور وہاں گئی ہیں جہاں سے آج تک کوئی واپس نہیں آیا۔ اس کا مذہب کیا تھا؟ وہ اعلانیہ کہا کرتی تھی کہ میرا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے،
اس کے خاوند قادیانی تھے اور مذہب کے خلاف، اسلام کے خلاف وہ بہت بولتے تھے۔ این جی اوز اور باقی بہت سے لوگ اس کو سپورٹ کرنے والے تھے، لیکن مر جانے کے بعد شریعت اسلامیہ کسی قسم کے تبصرے کی اجازت نہیں دیتی۔ جو بات اس کے جانے کے بعد ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ انتہا پسند ہیں، رجت پسند ہیں، قدامت پسند ہیں، اور مولوی صاحبان کا ایک دھبا لگا کر ہمیں بدنام کیا جاتا ہے کہ انتہا پسند ہے، انہوں نے انتہا پسندی کی انتہا کی ہے اس موقع پر۔ بہت ساری باتیں کی، ان باتوں میں سے ایک بات جو سامنے آئی وہ یہ ہے کہ عورتیں آئیں ان کی جنازے میں، وہ باقاعدہ سب میں شریک ہوئی، انہوں نے جنازہ پڑھا اور تدفین کے عمل میں بھی وہ شریک رہے۔ تو گویا مرتے مرتے ایک نیا شوشہ، ایک نیا فتنہ یا نئی ایک مصیبت کھڑی کر دی۔ اب ہمارے والوں کو تو پتہ نہیں ہوتا، جو ان کو اچھا کھانا کھلا دے یہ اسی کے ہو جاتے، یا 4 دن جو چائے پلا دے خیر سے یہ کہتے ہیں یہی اچھے ہیں، باقی سارے خراب ہیں۔ تو جناب آسمہ جہانگیر نے کہ جنازے پر جو ماڈرن خواتین گئی ہیں اور جن کے مطالبات میں سے ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ ہمیں بھی 4 شادیوں کی اجازت دی جائے، وہ بھی اس پر پھر کبھی تبصرہ کریں گے، لیکن پھر مولوی حضرات ڈر کے مارے، خوف کے مارے انہوں نے کہا ہاں جی کوئی بات نہیں، علیحدہ لائن ہو تو جائے گا۔ بالکل انہوں نے غلط کہا۔ جب فرض عین ہے نماز عبادت، یہ فرض عین ہے، اس میں عورتیں مسجدوں میں نہیں آ سکتی، تو بعد میں کیوں آ سکتی ہیں؟ اور جب یہ کہا جا رہا ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا، تو پھر وہ صحابی رسول نہیں ہے؟ تو پھر وہ سنت الخلفاء راشدین المہدیین نہیں ہے؟ لہذا کسی عورت کو یہ جو بعض ڈرامے باز اور غیر مسلم مسلمانوں کی اچھی نیک اور سب سے اعلیٰ اور افضل ترین عبادت نماز کو خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، بعض جگہ پہ انہوں نے عورت سے امامت کرائی، یہ بھی غلط ہے۔ بعض جگہ پر انہوں نے صفوں میں ایک ہی صف میں مرد اور عورتوں کو اکٹھا کیا تاکہ مسلمانوں کی عبادت خراب ہو، یہ بھی غلط ہے۔ اور یہ میں واضح کرنا چاہتا ہوں، جو مولوی صاحبان اس مسئلے میں سستی کر رہے ہیں اللہ ان سے پوچھے گا۔ میں ان کی ذات پر کوئی بات نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ بات بالکل کھلے لفظوں میں کہنا چاہتا ہوں کہ نماز جنازہ میں عورتیں شریک نہیں ہو سکتی، چاہے ایک لائن میں ہو پچھلی لائن میں ہو، یہ بالکل غلط ہے۔ آسمہ جہانگیر جو تھی وہ اس دنیا سے چلی گئی، لیکن اس کو ایشو بنا کر یہ کہنا کہ اس کے جانے سے بڑا نقصان ہوا ہے، یہ باتیں ساری غلط ہیں۔ سب نے چلے جانا ہے، کوئی نقصان نہیں ہوتا، دنیا قائم رہے گی، ہم نے بھی چلے جانا۔ ایک بات تو یہ، دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے طاہر القادری صاحب جو ہیں، ہم تو سب کا انتہائی ادب اور احترام سے نام لیتے ہیں، وہ خیر سے وقتاً فوقتاً دعوے کرتے رہتے ہیں، اور ہمارے مولوی صاحبان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ وہ جنرل نالج اس کا خیال رکھیں یا کو مطالعہ کریں کہ کیا ہو رہا ہے۔ وہ اپنے شہزادے ہیں، لاڈلے بن گئے ہیں، ہمارے بھی بنی بنائی جدادیں جگیریں مل گئی ہیں، کچھ نہیں دیکھتے کہ ہم نے کرنا کیا ہے، بس باپ جو محنت کر گیا کرے۔ وہ مجدد ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، اور اب اس نے کہا ہے کہ اتنا 1400 سالوں میں کسی نے کام نہیں کیا دین کا جتنا میں نے کیا۔
میں اس کے علاوہ کیا کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہمیشہ کی طرح بھی جھوٹ بول رہا ہے، یہ جھوٹا انسان ہے۔ اور ہائی کورٹ نے بھی کہا تھا جب اس کا فیصلہ ہوا تھا، یہ جھوٹا مفسر قرآن ہے۔ اور جب آپ ان کی باتوں پر، اس طاہر القادری کی باتوں پر غور کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آ جائے گی یہ بات کہ یہ تضادات کا مجموعہ ہے، کبھی کچھ کہتا ہے کبھی کچھ کہتا ہے، کینیڈا میں کچھ کہتا ہے، پاکستان میں کچھ کہتا ہے۔ یہ ہمارا نہیں ہے، لگتا ہے کسی کے کہنے پر یہ بھی مسلمانوں پر جال پھینکنے کی کوشش کر رہا ہے۔ میرے نزدیک ایسا شخص گمراہ ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے، اور باقی 1400 سال میں بڑے بڑے کتب ابطال گزرے ہیں، ایسے کہتے ہوئے اسے شرم بھی آنی چاہیے۔ اور پھر مجھے تو خاص کر کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اگر وہ سوچیں تو انہی کے خادم رضوی نے جو طاہر القادری کے بارے میں کہہ دیا ہے وہ کافی ہے۔ اس نے اتنے غلیظ یا مغلظات بکے ہیں خادم حسین رضوی نے طاہر القادری کے بارے میں کہ وہ الفاظ میں بھی ادا نہیں کر سکتا، لیکن میں یہ لفظ اس لیے ادا کر رہا ہوں تاکہ دوسروں کو ذرا احساس ضرور۔ اس نے کہا یہ دلہ ہے، طاہر القادری صاحب اس کا جواب دیں گے خادم حسین رضوی کو کہ آپ دلے ہیں یا نہیں۔ اس نے کہا ہے یہ کنجر ہے، اس نے کہا ہے ناموس رسالت کی باری آتی ہے تو بھاگ جاتا ہے، اس نے کہا ہے یہ شیخ الشیطان ہے، اس نے کہا ہے کہ یہ شیخ الارذیل ہے، اور بھی بہت کچھ کہا ہے۔ تو میرے خیال میں خادم حسین رضوی کے ان پوتر اور پاکیزہ جملوں کے بعد طاہر القادری جیسے ان پڑھ انسان کے بارے میں مجھے کسی تبصرے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان پڑھ میں نے اس لیے کہا ہے کسی مدرسے سے فارغ التحصیل نہیں، ڈاکٹر بھی نہیں ہے، کوشش کی تھی فیل ہو گیا تھا، ایم اے اسلامیات کی ہے، لیکچرار تھا، اس کا نام اسحاق تھا۔ اس لیے ان باتوں پر بھی آپ توجہ دیں۔ خادم حسین رضوی صاحب کیا ہے یہ بھی آپ کے سامنے کھل کر آ رہا ہے، اور یہ صرف انگلی کو زخم لگوا کر شہید بننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم نے ختم نبوت کے مسئلے کے لیے یہ کیا ہے۔ حقائق جھٹلائے نہیں جا سکتے، تاریخ ہوتی ہے۔ ہمارے بزرگوں نے عقیدہ ختم نبوت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اور اب بھی دے رہے ہیں ان سے بڑھ کر نہیں، لیکن ہمارے بزرگ، ہمارے موجودہ قائدین ملک میں افراتفری کے قائل نہیں ہیں۔ ہم قانون اور آئین کا احترام کرتے، قانون اور آئین کے مطابق ہم کوئی معاملہ ہو تو اس کو حل کرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے اسمبلی میں مولانا فضل الرحمان اور اس کی جماعت نے کام کیا ہے، کر رہے ہیں۔ عدالت میں مولانا اللہ وسائع صاحب نے کام کیا ہے اور اب بھی کر رہے ہیں۔ اس لیے لوگوں کو پریشان کرنا، خواہ مخواہ اپنے فائدے کے لیے دوسروں پر فتوے لگا دینا، یہ ہم مسلمانوں کو زیب نہیں دیتے۔ خادم حسین رضوی کہتا تو ہے کہ میں پڑھا لکھا ہوں، مولوی ہوں، لیکن مولوی ہونے کے ناطے اس کی زبان مولویوں والی نہیں ہے۔ یہ اس نے شرفاء جو ہیں علماء کرام ان کو بدنام کیا ہے، اللہ اس کو بھی ہدایت دے، توفیق دے۔ امید ہے کہ میری بات سننے کے بعد بھی وہ مجھے بھی گالیاں دے گا، لیکن اسے معلوم نہیں ہے کہ زبان ہم بہت تیز رکھتے ہیں، ہمیں بزرگوں نے منع کر رکھا ہے، اس لیے ہم آپ کو کچھ نہیں کہتے، لیکن آپ کام کریں، شرارتیں نہ کریں، اپنے سوا دوسروں کو برا بھلا نہ کہیں، خصوصاً دیوبندی اور بریلوی کی فرقہ واریت جو آپ پھیلانا چاہتے ہیں، اس رک جائیں۔
ورنہ آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کے آباء و اجداد بھی کہ بزرگان اہل سنت والجماعت دیوبند اصول اور قاعدے کے مطابق ہر غلط چیز کا مقابلہ کرتے آئے ہیں۔ تیسرے نمبر پر جی میں نے یہاں یہ بات بھی کی تھی کہ مسلمانوں کو اجازت ہے کہ ہر قسم کی پگڑی پہن سکتے ہیں۔ میں بھی سبز پگڑی کبھی پہنتا ہوں، سبز ٹوپی پہنتا ہوں، تو ہمارے والے بھی اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ یہ تو ہے ہی ہماری حضرات دین پوری حضرات جو بزرگ ہیں ہمارے وہ تو اب تک پہنتے ہیں۔ ہمیں تو ہری پگڑی ملی تھی جب ہم فارغ ہوئے تھے، دستار فضیلت۔ کچھ لوگوں کے پاس نسواری پگڑی تھی، پھر انہوں نے نسواری پگڑی کو گلوں میں ڈالنا شروع کر دیا، اوپر ہری پگڑی باندھنا شروع کر دی اور شور کرنا شروع کر دیا بھی ہری پگڑی سنت ہے، باقی سنت ہی نہیں ہے۔ ثابت تو سفید اور کالی تو آپ سے ثابت ہے، لیکن باقی کسی رنگ کی آپ نے ممانعت نہیں کی، اس لیے ہر قسم کے رنگ کی پگڑی آپ پہن سکتے ہیں، مشہدی پہن سکتے ہیں۔ اگر ایک پگڑی میں کئی رنگ ہیں وہ بھی آپ پہن سکتے ہیں، پگڑی پہننے کی ممانعت نہیں۔ البتہ یہ زنانہ خواتین کے دوپٹے کچھ لوگ پہن لیتے ہیں، یہ غلط ہے۔ پگڑی ہو مردانہ، رنگ بھی ہو مردانہ۔ اور وہ کہتے تھے یہ صرف ہری پگڑی پہننے والے نعوذ باللہ ان کے بقول مسلمان ہیں، باقیوں کو تو مسلمان بھی نہیں سمجھتے تھے۔ یہ ایک لہر آئی۔ میں ہمیشہ کہتا رہا کہ آپ لوگ اس کی پرواہ نہ کریں، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ۔ ہرا رنگ، سبز رنگ کسی کی جاگیر نہیں ہے، ہر مسلمان استعمال کر سکتا۔ جب سب مسلمان یہ رنگ استعمال کریں گے تو وہ سوچنے پر مجبور ہو۔ آج میری اطلاعات یہ ہیں کہ وہی دعوت اسلامی والوں کے مرکز نے یہ کہا ہے کہ اب ضروری نہیں آپ ہری پگڑی باندھیں، کبھی آپ سفید باندھ سکتے ہیں، کبھی آپ کالی باندھ سکتے ہیں، کبھی ہری باندھ سکتے ہیں، کبھی کوئی باندھ سکتے ہیں، اور اس پر عمل انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ اس لیے ہری پگڑی اب ذرا کم ہوتی جا رہی ہے۔ یہی میں کہتا تھا کہ ہر قسم کی پگڑی کی اجازت موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق بخشی ہے۔ ہم متعصب نہیں ہیں، ہم قاعدے اور اصول کے پابند ہیں کہ اگر وہ صحیح کام کرتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن ہمیں اس بات پر اعتراض تھا کہ ہری پگڑی کے علاوہ کوئی پگڑی کو جب غلط قرار دیتے تھے۔ اس لیے آپ ان چیزوں پر بھی خصوصی طور پر غور کیا کریں، کان کھڑے رکھا کریں کہ کوئی مسلمان کو دھوکہ نہ دے جائے۔ باقی انشاءاللہ آئندہ اس وقت تک کے لیے اجازت چاہوں گا۔ اللہ آپ کا میرا اور تمام مسلمانوں سوال تھے دو تین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد۔ یا اللہ ہم سب مسلمانوں کو قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ملک پاکستان کو مضبوط اور مستحکم فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ آخر الزمان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روز محشر شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وبناتہ اجمعین برحمتک یا